کی جا رही ہے. ہمارے جو آسک مفتی کے گروپس میں ان میں بھی کئی حضرات نے اس ویڈیو کے بارے میں معلوم کیا ہے. ایسے ہی پرسنلی بھی کئی حضرات نے معلوم کیا ہے کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے. ویڈیو کے اندر امول آئس کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے، لہذا امول آئس کریم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو بتانے والے صاحب ہیں یہ خود بھی معتبر نہیں ہیں، اور جہاں سے بتا رہے ہیں گوگل سے سرچ کر کے وہ بھی کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے. لہذا اس پر اعتماد نہ کریں، اس کو بالکل بھی شیئر نہ کریں. اور امول آئس کریم آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. اس طرح کی مشکوک اور ڈاؤٹ فل چیزوں کی وجہ سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ان کو غلطی کہاں ہوئی ہے. یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو اب اس میں آپ کو ایک چیز غور کریے گا. ایک منٹ بھائی جان اپنا فون ایک منٹ دیجیے. انگریڈینٹس میں آتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے جو اس کے انگریڈینٹس تھے ان کو سرچ کیا تو ان میں ایک نمبر ملا ہے ان کو E471. ملک سولڈز وغیرہ وغیررہ آلمنڈ پیسز. آپ اس چیز کو شیئر کریے گا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس E471 کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیے میں یہ اب یہ گوگل پہ اس کو سرچ کریں گے، وہاں خنزیر کی تصویر بھی ان کو ملے گی. ریفر کوڈ یہاں گوگل میں ڈالتا ہوں. E471 کوڈ جو ہے آپ بھی ڈال کے دیکھ لیجئے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. دیکھیے E471، ٹھیک ہے. اب میں اس چیز کو سرچ کرتا ہوں. لوگ سرچ کیسے نہیں آ رہا. دیکھیے جی یہ کیا آیا. انہوں نے سرچ کیا تو یہاں خنزیر کی تصویر ان کو دکھائی دی ہے، اسی کی وجہ سے ان کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے. آپ سرچ کر کے اگر دیکھیں، میں نے پہلے ہی سرچ کیا ہوا تھا لیکن چلیے دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں. E471 جب ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں تو یہاں ایک خنزیر کی جو پکچر آ رہی ہے یہ بھی کوئی در حقیقت اوتھینٹک سورس نہیں ہے. جس طریقے سے ان بھائی نے ویڈیو بنائی ہے، ان صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کسی نے بنا رکھی ہے. تو یہ کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے. یہ جو ایچ جے ٹاکس ہے یہ کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیں. یہ معتبر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو صاحب خود بتانے والے ہیں یہ بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. مونو اینڈ یہ کچھ آئس کریم کرے گا مہربانی کر کے، یہ جو لسٹ ہے یہ بھی کوئی اوتھینٹک نہیں کیونکہ ہے. امول آئس کریم تو یہ صاحب جو بتا رہے ہیں یہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے. جو سرچ کیا گوگل پہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، اس لیے کہ گوگل پہ جو کچھ موجود ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. تو اس لیے امول آئس کریم بالکل استعمال کر سکتے ہیں. صرف اس ریسرچ کی وجہ سے امول آئس کریم کو ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا E471 کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ اوتھینٹک سورس ہے. یہ مفتی ابراہیم دسائی صاحب کی آسک امام کے نام سے ویب سائٹ ہے. مسائل وغیرہ کے لیے بالکل معتبر ہے. آپ یہاں مسائل وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں، خود بھی تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں مفتی صاحب کو ایک لسٹ، لمبی لسٹ بھیجی گئی ہے ای کوڈ کے سلسلے میں. یہ سب ای کوڈ ہے. یہ جو ای کوڈ کے بارے میں ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی ای کوڈ لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے وہ ناجائز ہوگا. تو مفتی صاحب نے جواب میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ موسٹ ای نمبر انگریڈینٹس آر حلال فار کنزیومیشن، کہ اکثر ای نمبر وہ حلال ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. However, there are a few which are outright حرام، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل حرام ہوتے ہیں. since they are always derived from animal source، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جانوروں ہی سے لیے جاتے ہیں. اب مفتی صاحب نے بتایا کہ کون کون سے ہیں جو بالکل حرام ہیں. ان میں سے ایک E120، E441، E542، E904. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ دا فالوئنگ شوڈ بی اوائڈڈ، ان سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور انگریڈینٹس ہیں، سوری جو ای کوڈس ہیں، ان کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دیر آر مینی ای نمبر انگریڈینٹس وچ آر آلسو کنسیڈر مشبوہ کوشچنیبل،
کہ کچھ ایسے بھی نمبرز ہیں جو مشبوہ ہیں اینڈ مسٹ بی چیکڈ آن این انڈیویجول بیسس. ہر شخص کو انفرادی طور پر ان کی تحقیق کر لینی چاہیے. سنس دا را مٹیریل میں ادر بی ڈرائیڈ فرام اینیمل، اس لیے کہ ان کا جو را مٹیریل ہے یا تو وہ اینیمل سے ہو سکتا ہے، جانور سے ہو سکتا ہے، اور پلانٹ اینڈ ویجیٹیبل سورسز، یا وہ پودوں اور ویجیٹیبل جو سبزیاں ہوتی ہیں ان سے وہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو لسٹ مفتی صاحب نے دکھائی ہے ان میں E471 بھی ہے. یہ لمبی لسٹ ہے، آپ خود سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ E471 بھی اس کے اندر موجود ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو بالکل حرام نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کو ڈاؤٹ فل کی جو لسٹ ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یا تو انیمل سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ ویجیٹیبل سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری ویب سائٹ ہے دارالفتاء برہنگم، یہ بھی معتبر ہے. یہاں بھی اسی E471 کے بارے میں معلوم کیا گیا ہے. تو یہاں مفتی صاحب نے جواب میں لکھا ہے کہ E47 از نارملی مینوفیکچرڈ فرام سویا بین آئل، کہ E47 یہ عام طور سے سویا بین آئل سے تیار کیا جاتا ہے. however it is also produced from animal sources، لیکن یہ جانوروں سے بھی تیار کیا جاتا ہے. therefore it is not if it is not from an animal source، اسی لیے اگر یہ جانور سے نہیں ہے then it will be considered حلال، تب یہ حلال ہوگا and may be consumed، اور استعمال کیا جا سکتا ہے. if there is any doubt regarding its origin، اگر اس کے بارے میں کوئی شک ہے and it is not stated on the packaging، اور جو پیکٹ ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا ہے then it should be avoided، تب اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے leave those things which create doubts in your mind، کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے ذہن میں شک پیدا کرتی ہیں and adopt that which does not create any doubt in your mind، اور ان چیزوں کو آپ اختیار کر لیں، ان کو لے لیں جو آپ کے ذہن میں شک پیدا نہیں کرتی ہیں. ترمذی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ E471 یہ جنرلی سویابین آئل سے تیار کیا جاتا ہے، یہ بالکل حرام نہیں ہے. لہٰذا E471 اگر کہیں پایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس چیز کو بالکل حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. دارالعلوم کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں موجود ہے. دارالعلوم کے فتوے میں بھی اسی E471 کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میں بیلجیم میں رہتا ہوں، کچھ عرصے سے سسرال والوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور بریڈ اور گوشت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. سارے لوگ کثرت سے یہ سب دکانوں سے لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بریڈ نہیں لیتے ہیں کہ اس میں جو E482 کوڈ ہے وہ حرام ہے. اب میرا اس وجہ سے دل نہیں کرتا، یہ کوڈ بیکری کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور E471 یہی اسی کوڈ کی بات چل رہی ہے، اور E471 کوڈ مکھن میں استعمال ہوتا ہے. سوال یہ کہ کیا ان کوڈ والی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. تو جواب میں لکھا گیا ہے اگر اس کوڈ کے مال میں حرام چیز ملی ہوئی آپ کے نزدیک یقینی ہے، آپ نے یہ آپ کے معتبر اشخاص نے حرام مال کی آمیزش کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، تو پھر اس کا کھانا واقعی جائز نہیں ہوگا. یا تو خود اپنی آنکھوں سے آپ جا کے دیکھ لیں کہ واقعتاً اس کے اندر کوئی ناجائز چیز ملائی جا رہی ہے، کوئی حرام یا ناپاک چیز ملائی جا رہی ہے، کوئی بہت ہی معتبر شخص آپ کو بتا دے کہ ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس چیز کو تیار کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر ناپاک چیز ملائی جا رہی تھی، تب تو یہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن محض شک و شبے کی بنا پر اس کو حرام سمجھنا جائز نہیں. البتہ اگر شک ہو تو اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. دا ما یریبک الی ما لا یریبک. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی چیز کو محض شک کی وجہ سے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کو بالکل بھی شیئر نہ کریں، بلکہ میں نے جو یہ ویڈیو تیار کی ہے اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ اس میں ای کوڈ کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت آ گئی. لوگ ای کوڈ کے سلسلے میں بڑے پریشان رہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.